اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں رہا بجز ان کے جنہوں نے غور و فکر کیا اور مشاہدے اور مجاہدے کے ذریعے سچ اور حق کو تلاش کیا، پھر اسے دل سے تسلیم کیا اور اس پر ہر حالت میں قائم رہے اور اس پر ہر طرح سے عمل کیا اور اپنے عمل کے نتائج کا بڑے صبر کے ساتھ انتظار کیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خواتین و حضرات، واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، دوستوں اور بھائیوں، اس ہال میں موجود ادیب، شاعر، قلمکار، کالم نگار، صحافی حضرات، میڈیا کے نمائندے، عمائدین شہر اور امریکہ کے کونے کونے سے آئے ہوئے حق پرست کارکنان، کراچی سے آئے ہوئے مہمان، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ پھر وہی ہیوسٹن اور ہم ہیں دوستوں کہ امریکہ میں پاکستان کی فضائیں لیا ہوا، پاکستان کی ہوائیں لیا ہوا، پاکستان کی خوشبوئیں بسا ہوا، پاکستان کے رنگ میں رنگا ہوا، پاکستان کے ڈھنگ سے سجا ہوا، پاکستان کے انگ سے بنا ہوا امریکہ میں سنی پاکستان، منی پاکستان، ہیوسٹن کے پاکستان سینٹر میں پاکستانیوں کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کے ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں، دیکھو یہ ہے ہیوسٹن۔ کہ ہیوسٹن جہاں پہ کئی سال سے متحدہ قومی موومنٹ کا کام ہو رہا ہے، آج کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں اعتبار سے ایم کیو ایم یو ایس اے کا بہترین یونٹ ہے کہ جب بھی ایم کیو ایم یو ایس اے کو کوئی توقع ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہیوسٹن یونٹ، کوئی تنظیم ہوتی ہے، کوئی تحریک ہوتی ہے، کوئی ترتیب ہوتی ہے، کوئی تجویز ہوتی ہے تو ہیوسٹن یونٹ، میں ہیوسٹن یونٹ کو آج کے پروگرام کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج میری ذمہ داری آپ لوگوں کو حیدر رضوی بھائی تک لے کے جانا ہے کہ آج ہم پہ سے گفتگو کا بوجھ اترا ہوا ہے اور حیدر رضوی کے کاندھے پہ ہے۔ کہ خواتین و حضرات، مجھے یہ بھی ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں ان کے لیے میدان کو مشکل بنا کر واپس آؤں کہ کسی دانشور نے ہزاروں سال پہلے، کسی دانشور نے، شاید یونانی دانشور نے کہا تھا کہ بہترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں ظلم سے محفوظ رہنے والے لوگ بھی ظلم کے خاتمے اور ظالم کو سزا دلوانے کے لیے اتنی ہی دلچسپی اور سرگرمی کا مظاہرہ کریں کہ جتنا خود ظلم رسیدہ شخص، خاندان، فرد یا گروہ۔ خواتین و حضرات، پچھلے ہفتے ہیوسٹن میں پروگرام تھا، اس میں میں نے آپ سب کو مبارکباد دی، پھر دوبارہ مبارکباد دے رہا ہوں کہ پاکستان کے راجدھانی میں راجہ صاحب براجمان ہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کو مبارک ہو کہ آج راجہ پرویز اشرف ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے نصیب کھل گئے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے صدارتی محل میں زرداری صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس میں راجہ صاحب، صدارتی محل میں زرداری صاحب، سندھ میں شاہ صاحب، بلوچستان میں رئیسانی صاحب، یہاں تو نام کا بھی کوئی غریب نہیں ہے۔ کہ دیکھیے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس میں راجہ صاحب اور باہر 18 کروڑ رعایا، صدارتی محل میں زرداری صاحب کا قیام اور باہر 18 کروڑ غلام، سندھ میں شاہ صاحب کا نام اور باہر 18 کروڑ عوام۔ ایک طرف 18 کروڑ عوام ہے، دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی 18 کروڑ عوام، 180 ملین افراد، جس میں سے شاید موٹے موٹے حالات یہ ہوں کہ جن میں سے 18 ملین تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ یا 2 کروڑ 2.25 کروڑ مڈل کلاس ہوگی، 1.8 ملین 18 سے 20 لاکھ شاید امیر ہوں گے، امیر طبقہ، 18,000 مرات یافتہ اور 1800 فیملی وہ ہیں جو پاکستان کی مالک و مختار ہیں۔ ایک طرف یہ 1800 فیملی، دوسری طرف 18 کروڑ عوام
کہ آپ نے بھی سنا ہوگا, مجھے بھی خبر چلی تھی کہ پاکستان کو 65 سال پہلے آزادی ملی تھی. آپ تک پہنچ گئی؟ آپ تک پہنچی ہے کہ کسی دانشور سے کسی نے کہا 14 اگست کو کہ آپ کو آزادی مبارک ہو, انہوں نے کہا بھائی تم تک پہنچ گئی ہے تو تمہیں مبارک ہو, مجھ تک تو ابھی پہنچی نہیں ہے. کہ پاکستان کی عوام 65 سال سے ننگے پیر ننگے سیر چلی جا رہی ہے. اس کے یقین کا پاکستان, اس کی امید کا پاکستان, اس کے خواب کا پاکستان نہیں آیا, اقبال کا پاکستان نہیں آیا, جناح کا پاکستان نہیں آیا. پاکستان کی عوام 65 سال سے ننگے پاؤں چل رہی ہے اور اس کا پاکستان نہیں آیا. خواتین و حضرات, آزادی کسی اعلان کا نام نہیں ہے, یہ احساس کا نام ہے. اگر پاکستان میں بسنے والے ایک شخص ایک ذی نفس کے دل میں آزادی کا احساس نہیں ہے تو یہ آزادی ادھوری ہے. یہ آزادی یاد رکھیے گا عبوری ہے, یہ جعلی اور نقلی آزادی ہے. خواتین و حضرات, آزادی کا یہ احساس چاہے پہاڑ کی آغوش میں رہتا ہو, ایک پاکستانی چاہے وہ پہاڑ کی آغوش میں رہتا ہو, یہ صحرا کی گود میں بستا ہو, میدانوں کے سینے پہ رہتا ہو, یہ لبے سمندر بستا ہو, اگر ہر ایک کو برابر کا پاکستانی نہ سمجھا جائے, برابر کا حق نہ دیا جائے, برابر کی بات نہ کی جائے تو یہ پھر آزادی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. خواتین و حضرات, یہ 30 جون ہے نا آج, یہ بجٹ کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور ہم 65 سال سے اسی طرح کے بجٹ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بجٹ کا آدھا حصہ دفاع کے نام, کتنے 6 7 8 9 لاکھ افراد جو 0.5% پاکستان کا بنتے ہیں, ان کے لیے 50% بجٹ, باقی 50% میں سے حیدر سارے اعداد و شمار کو غلط ثابت کریں گے, اس میں سے آدھا باقی 50% میں سے 25% قرضے میں واپس چلے جاتے ہیں, وہ قرضے جو حکمرانوں نے ہمارے نام سے لیے ہیں. باقی 25% میں سے 20% حکومت کو چلانے کے لیے یعنی بڑے کرپشن کے لیے, باقی 5% میں سے 2.5-3% چھوٹی کرپشن کے لیے, باقی بچتے ہیں 2%. 98% لوگوں کے لیے 2% بجٹ, 98% لوگوں کے لیے 2% وسائل اور 2% لوگوں کے لیے 98% بجٹ. منصفانہ نظام, ملک کی استحکام, اگر یہی انصاف ہے تو ملک کا استحکام بھی ایسے ہی ہوگا. کہ خواتین و حضرات, ہاں ہم اور آپ یہ بھی سنتے ہیں, ہم لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ملک میں جمہوریت ہے. جمہوریت یعنی عوام کی حکومت, عوام کے ذریعے, عوام کے لیے. یہاں دادا کی حکومت بیٹے کے ذریعے, پوتے کے لیے. غفار خان کی حکومت ولی خان کے ذریعے, اسفندیار ولی کے لیے. بھٹو صاحب کی حکومت زرداری صاحب کے ذریعے, بلاول بھٹو کے لیے. شریف صاحب کی حکومت شہباز اور نواز شریف کے ذریعے, اور حمزہ شریف اور مریم شریف کے لیے. کہ خواتین و حضرات, یہ پاکستان کا منتخب ایوان ہے یا خاندانی دکان ہے؟ بہرحال گفتگو حیدر بھائی کو کرنی ہے. یہ حکمران پارٹی کے ساتھ تو ہیں, حکمران طبقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سب نے ان کو نیو یارک میں ٹیکسی چلا کر ماسٹرز کرتے ہوئے دیکھا ہے. باقی چیزیں ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے کہا تھا کہ کسی بھی پارٹی میں جو طوفان لا رہی ہو, آندھی لا رہی ہو, سونامی لا رہی ہو, کبھی یہ بھی لا کے دکھائے کہ سابق MNA, MP, سابق وزیر جہاں بستے ہیں. اسی امریکہ کا ذکر کر لیں کہ سابق وزیر ٹرانسپورٹ نیو یارک میں ٹیکسی چلا رہا ہے. ایک MNA آسٹن کے اندر اسٹور میں کام کر رہا ہے, دوسرا MPA فلوریڈا میں کام کر رہا ہے. یہ زندہ لوگ ہیں, ان کے نام ہیں, ان کے پتے ہیں. کوئی اور ایسی مثالیں لا کے دے تو پھر MQM کے سامنے آ کے بات کرے. اور جہاں تعلق ہے MQM کے قائد الطاف حسین کے بارے میں
تو اب نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ جتانے کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے اور لکھتا چلا جائے گا کہ الطاف حسین نے اپنی ذمہ داری آلریڈی پوری کر دی ہے۔ وہ کھڑے ہوئے تھے کسی قوم کو شناخت دینے کے لیے، آج پوری دنیا اس شناخت کو جانتی ہے۔ ہاں، آج وہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں کہ آگے کی ذمہ داری بنا رہے ہیں۔ انہوں نے جو نعرہ جو ذمہ داری لی تھی، آج آج انہوں نے ہمیں شناخت دی ہے، پورے پاکستان کو امید دی ہے، خواب دیا ہے، یقین دیا ہے، اور یقین کیجئے کہ اسی خواب کے ساتھ پاکستان کی عوام جڑے رہے تو پاکستان کو پاکستان کی تعبیر ضرور ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔